کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی خاتم النبیین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تلاوت کلام پاک سنیں گے، پھر پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء علی اللہ. بے شک تباہ ہوئے وہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں احمقانہ جہالت سے، اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں روزی دی اللہ پر جھوٹ باندھنے کو. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. بے شک وہ بہکے اور راہ نہ پائی. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ کچھ زمین پر چھائے ہوئے اور کچھ بے پھیلے، اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے، اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی میں الگ. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے، اور اس کا حق دو جس دن کٹے، اور بے جا نہ خرچو، بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں. ومن الأنعام حمولة وفرشا. اور مویشی میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو. إنه لكم عدو مبين. بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. 8 نر اور مادہ، ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. کسی علم سے بتاؤ
اگر تم سچے ہو. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں اللہ ہمیں ان پر بھی عمل کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پھلوں کا ذکر فرمایا، زمین سے اگنے والی اجناس کا جو ہے وہ ذکر فرمایا، اور پھر ان کے ساتھ عشر دینے کا بھی حکم بیان فرمایا ہے ان مبارک آیات میں جو آج آپ نے سورہ مبارکہ انعام کی سنی ہے. تو جو کاشتکاری کرتے ہیں، چاہے وہ برانی زمین ہے، چاہے جو ہے وہ آبپاش علاقہ ہے، نہری زمین ہے، تو وہاں بہرحال جس طرح جو بھی کنڈیشنز ہوں اس کے مطابق عشر جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے. چاہے پانی خرید کر کے لگاتے ہیں یا بارش سے پانی برستا ہے اور کھیتی جو ہے وہ اگتی ہے، دونوں صورتوں میں عشر کے احکام قدرے مختلف ہیں. تو ان دونوں جو ہے وہ احکامات کے مطابق جو بھی صورتحال اپنی بنتی ہو اس کے مطابق عشر کی ادائیگی ہونی چاہیے اور مکمل عشر جو ہے وہ دینا چاہیے. حضرت فقیہ ابو الحسن سمرقندی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں من منع العشر منع اللہ منہ برکت ارضہ، کہ جو شخص عشر نہیں دے گا اللہ تعالیٰ اس کی زمین میں سے برکت ختم فرما دے گا. تو عشر دیا جائے اور پورا جو ہے وہ دیا جائے، اور ہر پیداوار کا جو بھی زمین سے لی جا رہی ہے اس کا عشر جو ہے یہ دیا جائے. اللہ پاک ہمیں جو احکامات بیان کیے جا رہے ہیں قرآن کریم میں ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. عشر دینے کے لیے بھی الحمدللہ آپ کے پاس ایک اپارچونیٹی ہے، ایک زبردست موقع ہے، آپ کی اپنی تحریک ہے، دعوت اسلامی ہے، اس کا کام، اس کے خراجات یہ آپ کے سامنے ہی ہیں. تو اس طرح سے عشر بھی جو ہے وہ اگر آپ پیش کریں گے تو یہ بھی آپ کا ایک اچھا کنٹریبیوشن ہوگا اور انشاءاللہ نیکی کے کاموں میں حصہ ملے گا، اور دعوت اسلامی آپ کے عشر کو انشاءاللہ شرعی طریقہ کار کے مطابق جو ہے یہ استعمال کرے گی. ہمارا جو آج کے پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے سوشل میڈیا اور ذہنی دباؤ. یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور اس سے پہلے ہم انشاءاللہ عدنان بھائی سے کلام سنیں گے. نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے وہ کچھ نہ تھا،
ادا کریم نا صلی علی محمد صلی علی روفنا صلی علی محمد اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سرا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سرا کوئی نہیں پر حسن سرا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے
جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا، قدموں پہ جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے، تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سرا کوئی نہیں، پر حسن سرا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی ہے، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، ختم رسول، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو گے، شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، شان نبی ہے سب لیکن شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دھولا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دھولا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی ہے، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، ختم رسول محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، خواجہ کا نظریہ
سے آخری نبی رضا کا ہے نظریہ، سب سے آخری نبی نظریہ ہے عطار کا، سب سے آخری نبی ختم رسول مکی مدنی ہے، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول، اور خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے خیرات محمد سے پا کر، اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں میں کرم کرنے والا، دکھیوں میں کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، دکھیوں میں کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول، ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں فنا کی لاج لگے، ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں فنا کی لاج لگے، محشر میں فنا کی لاج لگے، شافع محشر تیرے سوا ہے، شافع محشر تیرے سوا، بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے شافع محشر تیرے سوا، بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہے، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ واللہ کوئی نہیں۔ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ سوشل میڈیا اور ذہنی دباؤ، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا پرٹیکولر عنوان ہے، اور اسی عنوان پر جو ہے وہ ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ آتے ہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی جناب حضرت مولانا محمد آصف اقبال عطاری مدنی زیدہ مجدہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے پروگرام کی بیک بون ہیں جناب قبلہ خالد امیر عطاری مدنی بھائی، آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو بھی لیں گے۔ سوشل میڈیا کی آصف بھائی ایک اپنی اہمیت معاشرے کے اندر جو ہے یہ بن چکی ہے، سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ بن چکی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب وہ آتی ہیں تو سائیڈ ایفیکٹ بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر کے آتے ہیں۔ جیسے کچھ دوائیاں آتی ہیں تو ایک مرض کی وہ جو ہے وہ کیور تو کر رہی ہوتی ہے، لیکن اپنے ساتھ کچھ دیگر سائیڈ ایفیکٹس بھی لے کر کے آ رہی ہوتی ہے۔ ایک چیز ٹھیک کر رہی ہے، دوسری چیز جو ہے وہ
خراب بھی کر رہی ہوتی ہے. تو بہترین دوائی تو وہی سنی جاتی ہے کہ جس سے سائیڈ ایفیکٹ بندے کو نہ ہو. تو آپ کیا کہیے گا کہ سوشل میڈیا اپنے سائیڈ ایفیکٹ کس طریقے سے معاشرے میں پھیلا کر کے کس طریقے سے تباہی مچا رہا ہے اور لوگوں کو ذہنی دباؤ کا شکار کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ضابطہ ہے کہ خیر الاموری اوسطها، واہ. کہ تمام کاموں میں جو بہترین چیز ہے وہ درمیانی راہ ہے، جی اعتدال. دیکھیں سلمان بھائی، سوشل میڈیا کی اہمیت، ضرورت، اس سے انکار اس دور میں کوئی بے عقل شخص ہی کر سکتا ہے، یا پھر وہ شخص کر سکتا ہے جسے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، علم نہیں. یہ ہاؤ ناؤ نہیں ہے. جی. صحیح. اب اس قدر یہ خاص طور پہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے اس کے لیے ایسا ہو گیا ہے جیسے ہم کھانا اور پانی ہمارے جسم کی ضرورت ہے. اور بسا اوقات تو بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ سے کھانے کے وقت موبائل لے لیا جائے تو شاید ان کے نوالے نہ اتر سکیں. صحیح. تو ایسی کنڈیشن بھی بعض کی ہو چکی ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ انسان کھانا کھاتا ہے ضرورت کے لیے، پانی پیتا ضرورت کے لیے، تو کوئی بھی شخص اتنا ہی کھاتا ہے کہ جتنا اس کو برداشت کر سکے، ٹھیک. اتنا ہی پیتا ہے کہ جتنا وہ اس کو برداشت کر سکے. صحیح. اور اس میں بھی اعتدال ہی کا حکم ہے اور اعتدال ہی کیا جاتا ہے. اگر اعتدال سے بڑھ جائے اور جسم کو ضرر ہو پھر تو اتنا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا کہ جس سے آدمی کو تکلیف و اذیت ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب کھانا جو ہماری بنیادی ضرورت ہے، جی. پانی بنیادی ضرورت ہے، تو اس میں بھی اعتدال ہی کے ساتھ ہم چلتے ہیں، صحیح. سارا دن نہیں کھاتے. صحیح. تو اگر سوشل میڈیا ہماری ضرورت ہے تو اس کو بھی ہم نے اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا ہے، جس طرح کھانا اور پانی ہم استعمال کرتے ہیں. اور کیونکہ خیر الامور اوسطها، کہ سب کاموں میں بھلائی اس چیز میں ہے کہ آدمی میانہ روی اختیار کرے، اعتدال کو اختیار کرے. افراط تفریط ہر چیز ہی کے اندر نقصان دیتی ہے. صحیح. آپ دیکھیں بلڈ پریشر ہے، اگر اس میں جو ہے وہ تیزی آ جائے صحیح. تو بھی نقصان دہ ہے، لو اور ہو اگر یہ جائے لو ہو جائے تو بھی نقصان دہ. شوگر ہے، یہ اگر بہت زیادہ ہو جائے نقصان دہ، کم ہو تو. اب اور ان چیزوں میں نقصان بھی دہ ہے. ہاں جی. اعتدال، جی. جس باڈی کے اندر اعتدال ہو، یعنی اندر بھی اعتدال ضروری ہے اور باہر بھی اعتدال ضروری ہے. ایک بیلنس، یعنی بیلنس رہنا چاہیے. بیلنس کے ساتھ کام چلے. آصف بھائی، اس بات پر بھی جو ہے وہ بات ہونی چاہیے کہ کیا یہ ضرورت ہے؟ ہاں، سوشل میڈیا ضرورت ہے. جی. میں خالد بھائی بہت لوگوں کو جانتا ہوں، یعنی جنہیں یہ بولیں کہ اداروں کی پوسٹ پر کام کرنے والے افراد، جی، اور ان سے میں نے یہ سنا ہے کہ ہم تو یہ یوز نہیں کرتے. جی، جی. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہم یوز نہیں کرتے. تو کیا فرمائیں گے آپ کہ بھئی کیا یہ ہر بندے کی ضرورت اس کو جو ہے نہیں، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہر بندے کی ضرورت ہے. صحیح. دیکھیں کہ ضرورت جو ہے وہ اسی کے لیے ہوگی جو اس سے یا تو وابستہ ہو چکا ہے، جی یا وہ اس قدر جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ کہ اب وہ کہتا ہے کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اچھا، کوئی شخص ہے اس کو سوشل میڈیا کو اپنے بزنس کے لیے استعمال کرتا ہے، اب اس کو یہ ضرورت ہو گئی. اچھا، کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، کوئی تفریح کے لیے استعمال کرتا ہے، کوئی اپنا وقت جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا گزر جائے. یا پھر کوئی ایسا شخص ہے جو تنہائی کا شکار ہے، اپنی تنہائی کو وہ بہتر کرنے کے لیے یا پھر تنہائی دور کرنے کے لیے، وحشت دور کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے. اچھا، اور آپ کا ویسے کیا خیال ہے کہ یہ سوشل میڈیا یہ انسان کو اور تنہا کرتا ہے یا اس کی تنہائی دور کرتا ہے؟ زیادہ تر تو یہی دیکھا گیا کہ انسان کو تنہا کر رہا ہے اور اکیلا کر رہا ہے انسان کو. لیکن یہ اس انسان کو اکیلا کر رہا ہے، تنہا کر رہا ہے جو اس میں صبح شام لگا ہوا ہے، صحیح، حد سے زیادہ اعتدال سے ہٹ گیا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ آج میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ پہلے کے بچے اسکول سے بولے ہم نکلتے تھے، اپنا اس نے بتایا اس شخص نے کہ جب ہم اسکول سے نکلتے تھے تو ایک پتھر کو جو ہے وہ ہم پاؤں مارتے مارتے گھر تک لے آتے تھے، ہمارا تو یہ انداز ہوتا تھا. لیکن آج بچہ جو ہے اسکول سے نکلتا تو ہینڈ فری لگا لیتا ہے اور وہ پورا سفر اس کا گھر تک وہ اسی میں گزرتا ہے. تو اب یہ اتنا یعنی کہ وہ کریز ہو گیا اس کا بچوں میں، خاص طور پہ نوجوانوں میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ماں پہلی تربیت گاہ ہے، یا والد صاحب بچے کو جو ہے تربیت دیتے ہیں، اب یہاں سے ہی گٹی کے اندر انہیں جو ہے وہ موبائل جو دے دیا جاتا ہے. اب سوشل میڈیا کی طرف وہ یہیں سے کنیکٹ ہو جاتا ہے بچپن سے ہی. اب جب اس کو بچپن ہی سے
خوراک یہ دی گئی ہے تو اب وہ ظاہر ہے پھر وہ اس کی عادت اور مجبوری بن جاتی ہے. اس سے پہلے اس بچے کی تصویریں اپلوڈ ہو رہی ہوں جی تو اس بیچارے نے کیا کرنا ہے آگے جا کے, یعنی اور ایک معاملہ اور آگے بڑھ چکا ہے. تو خیر اب یہ ضرورت تو اس اعتبار سے ہے, اب یہ ان افراد کی ضرورت ہے جو اس سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد, بڑا طبقہ ہے. اب آپ دیکھیں امیر اہل سنت ہیں, وہ استعمال ہی نہیں کرتے اس کو, ٹھیک ہے, یعنی ان معنوں میں استعمال نہیں کرتے کہ اس میں لگے رہیں. اب وہ دوسروں کو کوئی میسج دینا ہے اس پہ تو اسلامی بھائی اس میں کرتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ضرورت بنیادی طور پہ وہ کس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ دین کی تبلیغ کروں, اسلام کا پیغام عام کروں, اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات عام کروں. تو دیکھیں اس کو اس اعتبار سے آپ استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا بھی ہو جائے گا اور ذریعہ نجات بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کا مس یوز کیا اور بہت زیادہ کیا اور اگر اعتدال سے ہٹ کے کیا تو پھر ذہنی دباؤ, ڈپریشن جسے ہم کہتے ہیں, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ہم اردو میں مایوسی کہہ لیں اور ہم اس کو اردو میں بیزاری کہہ لیں, بوریت کہہ لیں, اور بھی کئی نام اس کے رکھے جا سکتے ہیں. اور یہ مرض بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, بچوں میں بھی آ رہا ہے. جی بچوں میں بھی آ رہا. اب آپ دیکھیں بچے چڑچڑے ہو گئے, بچے بات نہیں مان رہے, ان کا کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا, بہت ساری چیزیں جو وہ کام ایکٹیویٹی پہلے کر رہے ہوتے ہیں اس میں زیادہ انوالو ہونے کے بعد وہ کام نہیں ان سے ہو پا رہے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ ان میں مایوسی طاری ہے یا بیزاریت ہے, چڑچڑا پن ہے, یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کے نقصانات ہیں, ذہنی دباؤ ہے. ہم جو ہے وہ مختلف نام ان کو مختلف افراد کے اعتبار سے دے دیتے ہیں. اب ایک عقل رکھنے والا عاقل بالغ نوجوان ہے جس کو اپنی عمر جب یہ 16-17 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اسٹرگل شروع کر دینی ہے تاکہ 40 سال تک مسلسل اسٹرگل کرے اور جو ہے وہ اسٹیبل ہو جائے اپنی لائف کے اندر. اب اگر یہ بچہ نوجوان ہمارا اگر یہ 17-18 سال کی عمر میں سوشل میڈیا کی دنیا میں اگر یہ غرق ہو گیا اس دریا کے اندر تو یہ ڈوب جائے گا. اور اگر چاہتا ہے کہ میں اس کا جو دنیا میں تیراک بنوں اور مجھے جو ہے وہ نجات حاصل کرنی ہے دنیا کے غموں سے اور اس دریائے غم سے مجھے نکلنا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ اس کا استعمال اعتدال میں کرنا ہوگا. اور پہلے نمبر پر تو بچہ ہی جائے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بچا جائے. جی. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر استعمال کر ہی رہا ہے تو پھر اس کا حد اعتدال اس کی نہ جو ہے وہ چھوٹنے پائے, ایک بیلنس جو ہے وہ ایک وقت میں اس کا استعمال ہو. اور دوسری بات ہے جو ذہنی دباؤ کا سوشل میڈیا شکار بن رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے بیڈ پر جو ہے وہ جا رہا ہے سونے کے لیے, پہلے نمبر پر تو رات کو سونے کے لیے 2 بجے لیٹ رہا ہے, تو یہ انتہائی غیر فطری وقت ہے سونے کا. دیکھیں اگر تو 2 بجے تک مطلب رات کو عشاء کی نماز کے بعد کو قرآن پڑھ رہا ہے, نوافل پڑھ رہا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے, وظائف پڑھ رہا ہے, اللہ کو راضی کر رہا ہے اور اوراد وظائف اس طرح پڑھ رہا ہے, تو من طلب العلا سحر لیالی کے تحت اگر چل رہا ہے کہ محنت کر رہا ہے پھر تو چلو کوئی بات بنے گی بھی, ٹھیک ہے رات جو ہے نا وہ اس نے ابھی تک کی یہ ذکر اذکار میں غور و فکر میں پڑھتے پڑھاتے یہ اس طرح سے گزاری ہے. اور اگر رات کے 2 بجے تک مطلب باہر گھوم کے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ چوپال پہ بیٹھنا ہے, گیدرنگ میں بیٹھنا ہے, پھر رات کو 2 بجے جو ہے وہ گھر پر آنا ہے اور اس کے بعد آ کر کے موبائل کی اسکرین کو جو ہے وہ آن کر لینا ہے, اور پھر بندہ صبح کام پر جانے کا دل نہیں کرتا. کام پہ جانے کا دل کیسے کرے گا جب بندے کی نیند پوری نہیں ہوگی؟ تو کیا آپ نے دیکھا ہوگا بچے صبح اٹھتے ہیں روتے ہیں, وہ بچے جو اسکول جا رہے ہوتے ہیں وہ بعض کا صبح اٹھ کر کیا کر رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کیا یہ روز صبح اٹھتا ہے روتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. جب بچے کو رات کو آپ 2 بجے جو ہے وہ سلائیں گے اور خود بھی 2 بجے رات کو سوئیں گے تو صبح آپ بھی زبردستی اٹھ رہے ہوں گے اور بچہ بھی اٹھنے کا دل نہیں کر رہا ہوگا, پھر آپ بچے سے زبردستی کر رہے ہیں تو اب اس نے رونا ہی اور کیا کر رہا ہے. زیادہ تر منڈے کو ہوتا ہوگا. جی منڈے کو ہوتا ہوگا زیادہ تر, جی پیر کے دن. اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے آصف بھائی, لیکن ایک میں نے آصف بھائی اسکول کے بچوں کی وینز دیکھی ہیں, جی آپ نے بھی جو ہے وہ دیکھی ہوں. جی بچوں کا آپ یقین مانیں ان کا چہرہ جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس بچے کو اس کے ماں باپ نے زبردستی جو ہے وہ وین میں جو ہے وہ بٹھا کر کے بٹھایا نہیں گیا, اس کو وین میں ڈالا گیا, اس کو وین میں ڈالا گیا. اللہ اکبر. یہ چیزیں آپ دیکھیے جب ہم اس جو ہے وہ ڈگر پر آ جائیں گے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے, تو یہ پھر کیسے زندگی کے اندر جو ہے وہ آسانیاں راحتیں بہتریاں کیسے آئیں گی؟ پرابلمز تو یہ ہم خود ہی اپنے جنریٹ کر رہے ہیں,
مجھے کسی نے کہا آصف بھائی، خالد بھائی، کہ مطلب بڑے فریکوینٹ میسج بعض لوگوں کے آتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا آپ سلمان بھائی دعا کر دیں میری یوں سلیکشن ہو جائے، یوں میرا مطلب میں ٹیسٹ دینے جا رہا ہوں، یہ میری فیلڈ ہے، میں زیادہ نہیں کرتا، تو ان سے وابستہ لوگوں کو پہچان کہیں ہو نہ جائے. مدنی چینل لوگ دیکھتے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. بہرحال تو میں نے انہیں کہا آپ مہربانی کر کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب اور آپ کی سلیکشن ہو جائے، یہ موبائل بند کر دیں آپ اپنا، اور مجھے میسج کرنے میں جتنا آپ ٹائم لگا رہے ہیں، میسج آ گیا میرے پاس، دعائے خیر میں انشاءاللہ کروں گا آپ کے لیے، لیکن اتنا ٹائم اگر آپ اپنی پڑھائی میں تھوڑا مزید لگا لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کام بن جائے گا. اچھا، اب جو مجھے میسج کر رہا ہے وہ کسی اور کو میسج نہ کر رہا ہو، اس کا تصور کیا ہے؟ قدرے مشکل ہے کہ بھئی روٹین ہوتی ہے نا، کہ آپ روٹین میں کام کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، تو یہ وقت جو ہے نا وہ پی رہا ہے سوشل میڈیا. ان چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں لمیٹائز کرنا ہوگا اگر اپنے آپ کو ناکامی سے، ذہنی دباؤ سے اور ڈپریشن سے بچانا ہے. خالد بھائی. جی سلمان بھائی، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اور جب جسم ہے تو اس کا ایک تقاضا ہے جی، اور جو لوگ ان ساری چیزوں سے، ان لوازمات سے، موبائل سے تھوڑا سا دور رہ کر زندگی گزارتے ہیں یا ابھی تھوڑا پیچھے ہیں، پیچھے سے مراد یہ کہ ابھی تک وہ کی پیڈ والے موبائل یوز کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کی نیند عموماً پوری ہوتی ہے. ایسی بات، کیونکہ انہیں اس پہ لگا نہیں رہنا ہوتا. آپ جب بستر پر سونے کے لیے جا رہے ہیں سلمان بھائی، آپ کی باڈی آرام مانگ رہی ہے، اب اس کا تقاضا ہے کہ مجھے آرام دیا جائے. سارا دن آپ نے اگر کام کیا ہے یا کام نہیں بھی کیا، اس میں لگے رہے، پھر بھی اب یہ تھک چکی ہے، اب یہ چاہ رہی ہے کہ مجھے آرام دیا جائے. تو پہلے جو ہوتا تھا نا کہ بندہ بستر پر آیا اور اس کے بعد اگر کھلے آسمان کے نیچے ہے تو تارے گنتے گنتے سو گیا، درود پڑھتے پڑھتے سو گیا، کوئی ماں کی لوری سنتے سنتے سو گیا. وہ ایک انتہائی آرام دہ ماحول تھا کہ جب بندہ سونے کے لیے لیٹا ہے تو کان میں بھی سکون کی چیزیں جا رہی ہیں جو بندے کو ایک راحت کا اور سکون کا احساس دلا رہی ہیں. لیکن جب یہ ہے نا منہ پر اور بندہ یوں کرتے کرتے سو رہا ہے، اور جناب یہ جب تک 2-3 مرتبہ چھوٹ کر منہ پہ نہ گرے تب تک اس کو رکھنا نہیں ہے، تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ نے کس قدر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، درست فرمایا، خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا. اور جب اس طرح تکلیف میں ڈالیں گے تو پھر چین کی نیند کیسے سو پائیں گے؟ جی، جب انتہائی یعنی تھکن بھی بیزار ہو گئی نا آپ سے، اس کے بعد آپ جب سونے کی طرف آ رہے ہیں تو نہ وہ آرام دہ نیند ہوگی، اور جب نیند بالکل اپنے پیک پر ہوگی، سمجھے اب بندہ گہری نیند میں آ جائے، اب اس کو نیند کا واقعی سکون محسوس ہونے لگے، اب اٹھنے کا ٹائم ہو جائے گا یا کوئی نہ کوئی آواز لگا رہا ہوگا، چلو بھائی اٹھ جاؤ، چلو بھائی اٹھ جاؤ. اب یہ چیز باقاعدہ طور پر جب مستقل نیند کو ڈسٹرب کر رہی ہے تو یہی چیز سارا دن ہمارے رویے پر اثر انداز. ایسا نہیں ہے کہ اب جب میرے کام کا وقت آیا، رات کو دیر سے سویا تھا تو اب میں دیر تک سوتا رہوں گا، آفس تو مجھے اپنے ٹائم پر پہنچنا ہے. جناب علی اٹھ گئے، اب پورا دن اسی طرح مشین کی طرح لگ کر آپ کام کرتے رہے، پھر شام میں آئے تو پھر دوبارہ موبائل لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیز مستقل ڈسٹرب کر رہی ہے، اور مستقل کم از کم یہ چھوٹی سی ایک بیماری جو بہت بڑی بیزاری کا سبب بن رہی ہے، نیند کی کمی. سلمان بھائی اس کو ہی ڈسکس کیا جائے تو بچے سے لے کر بوڑھوں تک، ایسی بات، بوڑھوں کے بارے میں عام طور پر یہ بات ڈسکس کی جاتی تھی کہ یہ بڑھاپے میں چڑچڑاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. صحیح. ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ ڈاکٹرز یہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر نیند کی کمی ایک وجہ تھی، کہ وہاں باقاعدہ نیند پوری نہیں ہو رہی، اس لیے یہ ہو رہا ہے. اب جب بچپن سے ہی اس سیڑھی پر بندہ ہے، اس نہج پر ہے کہ وہ نیند پوری ہی نہیں کر رہا، تو وہ چڑچڑاہٹ سے ایک اسٹیپ مزید آگے ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس کا یہ اسٹیپ جو پہلے بوڑھوں کا بڑھاپے میں جا کر آتا تھا، اس کا چڑچڑاہٹ والا نہیں بلکہ پاگل پن والا اسٹیپ جوانی میں آ جائے، کیونکہ یہ مستقل کم خوابی کا شکار ہے. یہ ایسے اثرات بندے کے جسم پر مرتب کرتی ہے سلمان بھائی کہ جب جسم مکمل طور پر آرام نہیں لے رہا تو صرف یہ نہیں ہے کہ دماغی طور پر بندے کو سکون نہیں، بلکہ اس کا معدہ بھی ڈسٹرب ہوگا، اس کا نظام انہضام ڈسٹرب ہوگا، قوت مدافعت سب کچھ ڈسٹرب ہوتا چلا جائے گا. کوئی بھی چیز پراپر ورکنگ نہیں کرے گی، نتیجہ پوری شخصیت کو، صرف جسم کو نہیں، شخصیت کو نقصان ہوگا. اس کا درست فرمایا، شخصیت تو خراب ہوگی، اس کی خود بے سکون ہوگا، معاشرے کا سکون بھی تباہ کرے گا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں، اب وہ اس کے اندر چڑچڑاہٹ ہے، مایوسی ہے، ذہنی دباؤ ہے، سٹریس ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ صبح وہ اپنی شاپ پہ گیا ہے یا آفس گیا ہے، اب وہ اپنے کسٹمر سے صحیح طرح ڈیلنگ نہیں کر پائے گا،
آفس میں اپنے کولیگ کے ساتھ جو ہے وہ صحیح طرح سے کنٹریبیوشن نہیں کر پائے گا، اپنے ورک آؤٹ نہیں کر پائے گا، تو آفس کا ماحول بھی خراب ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ والے جو لوگ ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب دوسرا ڈسٹرب ہوتا ہے ہماری وجہ سے، تو وہ ہو سکتا ہے کئی اوروں کو بھی ڈسٹرب کرے۔ اب ہم نے کسی کو ایسا کر دیا، کوئی ایسی بات کر دی ہم نے غصے میں یا پھر جو جھنجھلاہٹ میں، چڑچڑاہٹ کی وجہ سے، کہ سامنے والے نے اس کا اثر قبول کیا اور وہ اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، حالانکہ وہ نیند پوری کر کے آیا تھا، لیکن ہمارے کسی ایک جملے کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے اور وہ ذہنی طور پہ وہ بھی تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، تو اب وہ اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھے رویے سے نہیں ملتا۔ تو یہ سلمان بھائی ایک شخص جو ہے وہ کئی لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب جس طرح مسکراہٹ کا ایک اصول ہے کہ ہم کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں تو آگے والا یہ مسکراہٹیں آگے بڑھا دیتا ہے، اسی طرح اگر ہم برے رویے کے ساتھ لوگوں سے ملیں گے تو یہ برا رویہ بھی جو ہے سرکل کے اندر آئے گا، سرکولیٹ کرے گا اور دوسروں کو نقصان پہنچائے گا، اور گھوم کے پھر ہمارے پاس ہی آئے گا واپس۔ یہی بات ہے۔ اور نگران شورا کا ایک بیان ہے کہ بلی کو لات کس نے ماری، سننے سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی ذرا اس کو جو ہے وہ سنا جائے اور چیزیں اپنی لیمیٹائز کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو ہم مصروفیت لے رہے ہیں وہ اس پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ وہ فروٹفل ہے یا نہیں ہے، فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی بینیفٹ ہے یا نہیں ہے۔ یہ چیز انتہائی غور کرنے والی بات ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے، آپ کچھ بھی نہ کریں، پنجابی میں کہتے ہیں ککھ پن کے بندہ دورہ نہ کرے، واہ، یعنی ایک تنکا بھی آپ مت توڑیں، آپ بس بیٹھے رہیں، وقت آپ کا رک جائے تو مجھے پکڑ لیں آ کے، کبھی میرا تو وقت ہی رک گیا بھائی۔ وقت کی یہ خاصیت کہہ لیں یا وقت کی ایک عادت جاریہ ہے یا وقت کا ایک طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ یہ بالآخر گزر جاتا ہے۔ وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی اور آتا استقبال ہے، ٹھیک ہے؟ تو وقت نے تو گزر ہی جانا ہے، آپ کچھ کریں یا نہ کریں۔ وقت گزارنے کے نام پر اگر فضول سوشل میڈیا یوز ہو رہا ہے یا گناہوں بھرے معاملات کی طرف جو ہے یہ جا رہا ہے، تو میں یہ اپنے اس وقت کو ذکر اللہ کے اندر جو ہے وہ کیوں نہ گزاروں، میں اس وقت کو اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ کیوں نہ گزاروں۔ عابد بھائی جی یہ بڑی اہم بات ہے، صرف توجہ ہونی چاہیے۔ وقت نہیں، ٹائم پاس کیا کریں جی، ٹائم پاس کر رہے ہیں، ادھر بیٹھے میں کیا کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ٹائم تو پاس ہو ہی جانا ہے بھائی جان، ٹائم تو نکل ہی جانا ہے، آپ نے کچھ نہیں بھی کیا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی ٹائم تو چلے جانا ہے، ہاں جی، لیکن اس ٹائم پر پچھتاوا ہونا ہے۔ پھر ہائے ہائے جنت میں جنتیوں کو، نیک لوگوں کو، جی، یہ تو ہماری تو کیا بات ہے، نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جی، نیک لوگوں کو بھی اس گھڑی پر حسرت ہوگی کہ جو ذکر اللہ کے علاوہ گزر گئی ہوگی۔ نیک لوگوں کا یہ عالم ہے، ہماری کیا حالت ہے۔ اور یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہمارا معاشرہ ہے، خواب ان کے بڑے بڑے ہیں، خواب آپ سنو نا، خوابوں کی دنیا آباد کی ہوتی ہے انہوں نے، یوں سمجھیے کہ خوابوں کا شہزادہ ہے، خوابوں کا شہزادہ بنا ہوتا ہے، میں جناب پڑھوں گا، میں یہ بنوں گا، میں وہ بنوں گا، فلاں بنوں گا، میں نے یہ ڈگری حاصل کرنی ہے، میں نے اتنا آگے بڑھنا ہے، اور ہوگا ہوتا کیا ہے، جاتا ہے مختصر پڑھتا ہے، کھولتا ہے، واپس آتا ہے، موبائل کھول لیتا ہے، لو جناب سوشل میڈیا میں لگا ہوا ہے، اس سے تھوڑا سا ہٹتا ہے تو یہ چینج ہو رہا ہے، گیم میں لگ جاتا ہے، گیم سے ہٹتا ہے تو کہ اور سوشل میڈیا کھول لیتا ہے، اور نتیجتاً اس طرح اپنے وقت کو برباد کر کے نہ تو وہ دنیا میں آگے بڑھ پاتا ہے، نہ آخرت کے لیے نیکیاں کما پاتا ہے۔ اور الٹا جیسا کہ خالد صاحب بھی فرما رہے تھے، خالد بھائی، کہ یہ جو ذہنی دباؤ ہے اور اس طرح جسمانی ہر لحاظ سے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے زیادہ جاگنے والا۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بچہ جو ہے ویسے تو کھاتا اگرچہ کم ہے لیکن ہے صحت مند، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیند صحیح کرتا ہے۔ میں نے کہا بالکل، یہ رات کو جلدی سو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں بندے کا اگر کھانے کا سسٹم صحیح نہیں ہے اور وہ نیند صحیح پراپر کرتا ہے، جو نیند کا طریقہ جتنی نیند کرنی چاہیے، تو اس کا جسم بھی ٹھیک رہتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو یہ جسم ہے اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے جسم ہاتھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے،
یعنی اس کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کو آنکھ کو سونے کے لیے ٹائم دیا گیا ہے، سونے کا وقت دیا گیا ہے، تو آنکھ کو تم آرام بھی دو، آرام دو. ذہن کو جو تھکن سی ہوتی ہے وہ آرام سے ایک پھر سے نیا تازہ ہو جاتا ہے ذہن. تو اس طرح یہ ہمیں یہ چیزیں احادیث مبارکہ میں بھی سکھائی گئی ہیں. اور اپنے وقت کو صحیح ترتیب سے لے کر چلنا اور ہر لحاظ سے آگے بڑھنا. ہمیشہ کامیاب لوگ وہی رہتے ہیں زندگی میں. آپ ذرا اٹھا کر دیکھیں، کتابیں پڑھیں اور آپ کامیاب لوگوں کی ہسٹری پڑھیں، اور کامیاب جو ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کرے. اور سب سے بڑھ کر کامیاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہی سب کو کامیابی ملتی ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پڑھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر لمحہ، ہر گھڑی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے بڑھنا ہے، نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، فلاں کا کیا ہوا، اس کے کام کا کیا ہوا، اس کو جو تکلیف تھی اس کا کیا ہوا، فلاں نماز میں نہیں آیا اس کا کیا ہوا. اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود تشریف لے آتے تھے. بسا اوقات کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس خود چل کر تشریف لاتے تھے، اور وہ گھر بھی کتنا پیارا گھرانہ ہوتا ہوگا جہاں حضور تشریف لاتے حضور تشریف لاتے تھے. مجھے یہاں شعر یاد آ رہا ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. آپ دیکھیں جو بھی بیمار ہے اس کی بن آئی ہے. عابد بھائی، آصف بھائی، چاہے انسان بیمار ہے، چاہے جانور بیمار ہے، چاہے پرندہ بیمار ہے، بالکل بالکل، چاہے 2 پایا ہے، چاہے 4 پایا ہے، یا چاہے کیا ہے، پرندہ ہے. اور یہ صرف حیات ظاہری مبارک تک نہیں تھا، جی آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے یہاں تشریف یا لاتے رسول ہیں. اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لاتے ہیں، چاہیں تو ظاہری طور پر تشریف لا سکتے ہیں. ایسی بات. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی تشریف لاتے ہیں. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی حضور وہ تو باہر گئے ہیں، گھر پہ نہیں ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، اور وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بلال آتے ہیں تو گھر میں کالا کالا رسول اللہ ہی کہتے رہتے ہیں، حضور آپ ہی کی باتیں کرتے ہیں، آپ ہی کے بارے میں کہتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال سچ کہتا ہے، بلال جو بھی میرے بارے میں بات کرتا ہے، حدیث سناتا ہے، وہ سچ کہتا ہے، بلال جھوٹ نہیں بول سکتا. واہ جی واہ، سبحان. پتہ یہ چلا ہماری بھی باہر کی زندگی ہے، جی ہم بھی گھر میں جاتے ہیں، ہم باہر کیا کرتے ہیں، گھر میں کیا کرتے ہیں، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. ہم جب باہر ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کرنی چاہیے. اور کتنی پیاری مجلس ہو کہ جس میں اختتام حضور کی بات پر ہو، اختتام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر. سوشل میڈیا پہ ہوں تو وہاں بھی نبی پاک علیہ السلام کی باتیں کی جائیں. واہ جی واہ. تو یہ پازیٹیو یوز بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور لمٹائز اس کو جو ہے وہ کیا جائے. یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ کیا کیا جائے، لمٹائز کیا جائے. اور کرنا ہے تو کیا کیا جائے، قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب بتا رہے ہیں. آئیے مل کر سنتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے دلدل سے نکلنے کی بندہ جتنی کوشش کرتا ہے وہ اتنا دھنستا جاتا ہے. یہی حال سوشل میڈیا کا ہے. یہ مختلف جو سوشل میڈیا کی جو مختلف چیزیں ہیں ان کا ہے. اور پھر وہ جو دین کا حکم ہے، جو قرآن کا حکم ہے، جو اسلام کا حکم ہے، جو حدیث کی تعلیم ہے کہ عبث اور فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اس حکم کی سب سے زیادہ جو خلاف ورزی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے. ایک فضول قسم کی چیز وہ یکدم اٹھتی ہے، چھا جاتی، نہ اس کا سر نہ پیر، نہ اس میں عقل نہ شعور، نہ اس میں حکمت نہ دانائی، نہ اس کا مقصد نہ وہ بے مقصد. وہ پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے، لیکن بس لوگ یکدم اس کو جو ہے وہ ایک اٹھان دے کر اور ساری کی ساری قوم اس کے اندر مبتلا ہوتی. اور اب اس کے بعد جو فضولیات کا، لغویات کا، لہویات کا اور عبث کاموں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر وہ شروع ہو جاتا ہے. جو کامیاب آدمی ہے، کامیاب آدمی کبھی ہو ہی نہیں سکتا جس کی نظر میں وقت کی قدر و قیمت نہ ہو، جو فضول اور مفید کے درمیان فرق نہ کر سکے.
تو یہ لائکس کے پیچھے پڑ جانا، یہ ویوز کے پیچھے پڑ جانا کہ جب اس سے فائدہ نہیں ہے. ایک ہے کہ ہم کام کرتے ہیں، مقصد ہے کہ دین کا پیغام دوسروں تک پہنچے. ایک آدمی چلے دین کا پیغام نہیں پہنچاتا لیکن دوسروں کے بھلے کا کچھ کرتا ہے، کوئی اچھی چیز سکھاتا ہے، کوئی پرابلم سالو کر دیتا ہے، کوئی اچھا مشورہ دے دیتا ہے، کوئی کاروبار کے بارے میں، کوئی تعلیم کے بارے میں، کوئی زندگی گزارنے کے بارے میں، کوئی فیملی لائف کے بارے میں کوئی اچھی بات بتاتا ہے، تو ایٹ لیسٹ یہ بہتر ہے، یہ اچھی چیز ہے. لیکن بالکل ہی بےہودگی، بالکل ہی بے مقصدیت، یہ انہی لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جن کی زندگی عبث اور ناکارہ ہوتی ہے، جن کے اندر کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے، جن کے اندر کوئی علو ہمت ہی نہیں ہے، جن کے اندر کچھ ایسا کچھ کر دکھانے کا کوئی جذبہ جوش ہی نہیں. سوشل میڈیا استعمال کرتے ہی ہیں تو اس پہ جو جسے کہا جائے نا اچھا ٹرینڈ، کوئی اچھا ٹرینڈ سیٹ کرے، کوئی اچھی چیز بتائیں. ہمارے معاشرے میں جس قدر برائیاں اور جس قدر جو ہے وہ کمیاں اور کوتاہیاں آ چکی ہیں، ان میں ایک ایک چیز کو سیٹ کریں. کھانا جو ہے فضول پھینک دینا، اسراف کرنا، وقت کو ضائع کرنا اور گندگی پھیلانا، کوڑا گھر کے باہر پھینک دینا، ایک دوسرے کا خیال نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا، ٹریفک رولز کی پابندی نہ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں رچ بس چکی ہیں. یہ برائیاں ان کو صحیح کریں. آپ یہ عمل کر کے دکھائیں کہ بھائی سگنل جو ہے وہ بند ہے، اگرچہ وہاں پر کوئی ٹریفک نہیں ہے لیکن پھر بھی بندہ اس کی پابندی کرتا ہے کہ نہیں سگنل کی پابندی کرے. کوئی ایسا ٹرینڈ بنائے. کچرا پھینکنے لگتے کسی کے سامنے تو نہیں، جو اس کی جگہ ہے وہاں پھینکے. کوئی یہ ٹرینڈ بنائے. کوئی کرنے کے کام کرے. نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جانا اور فضول میں پڑے رہنا، زندگی برباد، معاشرہ برباد، ملک برباد. اور اس کے بعد پھر جتنی ہماری نیک نامی ہے ہمارے ہم وطنوں کی پوری دنیا کے اندر کہ کہیں کوئی غلط حرکت ہوتی ہے تو دوسرے والا فوراً کہہ دیتا ہے یار یہ وہی لگتا ہے، یعنی کہ یہ ہمارے پاک سرزمین سے تعلق رکھنے والا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حرکتیں ایسی. تو لہٰذا اس طرح کی جو فضول ہیں ان کاموں میں نہ پڑے، اچھے کاموں کو پروان چڑھائیں. جو حدیث مبارک میں فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. تو جو جمال والی چیزیں ہیں، جو حسن والی چیزیں ہیں، جو کمال والی چیزیں ہیں، وہ والی چیزیں اپنی زندگی میں بھی پیدا کریں اور انہی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ. چلیں جی، مفتی صاحب کی مدنی پھول بھی سنے آپ نے. آپ کی کال دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. میں محمد رشاد آلبنی سے بات کر رہا ہوں. پہلے کیا بھائی آپ کا پروگرام کھلنا سلا کہتے کہتے بہت اچھا ہے. مرحبا سلسلہ کھلیان صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا تمام اسلامی بھائیوں کی آمد. مرحبا سلمان بھائی، مدنی پھول عطا فرمائیے کہ آج سوشل میڈیا اور ذہنی دباؤ یقیناً بہت ہے اور لوگ اس کا بڑا کریز رکھتے ہیں. یعنی کہہ لیں کہ اب تو حالت یہ ہے کہ اتنا محو ہو جاتے ہیں، اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ دائیں بائیں کی خبر نہیں، وقت کی قدر نہیں، وقت کا پتہ نہیں، اور عبادات سے دور، اخلاقیات سے دور، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے ہم دور ہو رہے ہیں. اللہ پاک کی دوری ختم فرمائے اور ہمیں اللہ کریم نیک ہدایت عطا فرمائے. آمین, آمین. جی، اچھی صحبت میں رہیں گے تو اچھی باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی کی مدنی ماحول میں آئیں گے تو انشاءاللہ اچھے انداز اور اچھے اخلاق و کردار اپنانے والے بنیں گے انشاءاللہ. جی، ملک فروخ حضرت طارق کنگن پور سے. یہ کھلے آنکھ صلی اللہ پروگرام ہم روزانہ دیکھتے ہیں، بہت اچھا پروگرام ہے. اسی والا کلام سنا دیں سرور کہوں کہ ماروں تو مولا تجھے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. جی، کیسے ہیں سلمان بھائی؟ آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے، اور آج کا موضوع سوشل میڈیا اور ذہنی دباؤ بہت ہی پیارا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ برکت دے آپ کو. کلام سننا ہے ان کو جی. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. محمود بھائی کی آواز میں کلام سننا ہے انشاءاللہ. کوشش کرتے ہیں اس کو شامل کریں. اور یہ ہے جی، ہمیں کلام سنا دیں جو حسنین بھائی نے پڑھا ہے، مدینے بلا اے آخری نبی. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ملتان سے میسیج تھا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. 99 سے کچھ کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی، صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرور
کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کتابشیں، اے جانے جا میں جانے جا، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے جا، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا، خالق کا بندہ خلق کا، آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا، آقا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، میٹھے مدینے میں بولا اے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی، میٹھے مدینے میں بولا، میٹھے مدینے میں بولا اے آخری نبی، پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی، اے آخری نبی، آ کر کروں روتے ہوئے کعبے کا میں طواف، آ کر کروں روتے ہوئے کعبے کا میں طواف، مکے کے جلوے پھر دکھا، مکے کے جلوے پھر دکھا اے آخری نبی، مکے کے جلوے پھر دکھا اے
نبی اب وقت رحلت آ گیا عطار سار کا اب وقت رحلت آ گیا عطار سار کا جلوہ دکھا کلمہ پڑھا جلوہ دکھا کلمہ پڑھا اے آخری نبی جلوہ دکھا کلمہ پڑھا اے آخری نبی اے آخری نبی میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی. واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آپ کو محمود بھائی کا کلام سناتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے، خدا را آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، تمہارے روضے پہ جس وقت حاضری ہوگی، یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی، زباں پہ ورد رہے گا درود کا اس دم، نگاہ گنبد خضرا کو چومتی ہوگی، یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، جو رنگ و نور سے روشن مدینہ سارا ہے، خدا نے آقا تمہارے لیے سوارا ہے، ہم اس لیے تو مدینے کو یاد کرتے ہیں، سنا ہے ہم نے مدینہ بہت ہی پیارا ہے، بلاوا اب میرے سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک آپ نے کیفیت شاید سنی ہو یا آپ اسے گزرے ہوں کہ میں پریشان ہوں. کیوں پریشان ہوں؟ یہ ریزن مجھے نہیں پتا، ریزن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں پریشان ہوں. ایک عجیب سی کیفیت ہے.
طبیعت میں مزیداری نہیں ہے، گھٹن محسوس کر رہا ہوں. کیوں؟ اس کا ریزن پتہ نہیں، وجہ کیا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی. ایسا بندہ سمجھ لے کہ یہ ڈپریشن کے دائرے کے اندر کیا ہے، قید آ گیا ہے. اصل ڈپریشن کی علامات بھی کچھ میں چاہ رہا ہوں اس کو آپ بیان فرمائیں، کیا ہوتی ہیں؟ ڈپریشن کی علامات میں کافی ساری چیزیں لکھی ہیں جو ماہرین ہیں، ایکسپرٹ ہیں یا ڈاکٹرز ہیں طب سے وابستہ لوگ، وہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن ذہنی دباؤ کی علامات یہ ہیں کہ کسی کام میں دل نہ لگے کسی آدمی کا. اچھا، جس دلچسپی کے ساتھ وہ پہلے کام کرتا تھا اب اس دلچسپی کے ساتھ کام نہیں کرتا. اچھا، ان لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے بیہیویئر برا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک عقل سلیم رکھنے والا شخص ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے ساتھ جھگڑتا ہے یا جواب صحیح نہیں دیتا. اس کے علاوہ وہ اس کا جو ہے وہ پیٹ خراب رہنا، اس کو بھی جو ہے وہ بعض نے کہا کہ یہ بھی اس کی علامت ہے. یا پھر غنودگی طاری رہنا اور افسردگی طاری رہنا. اس کے علاوہ مایوس ہو جانا کہ یار یہ میں کچھ کر نہیں سکتا، احساس کمتری کا شکار ہو جانا. تو یہ سب چیزیں اس کو پھر غم اس کو گھیر لیتے ہیں. اچھا، بعض اوقات غم کا پتہ ہوتا ہے کہ کیوں ہے اور بعض اوقات انجانا غم گھیر لیتا ہے اس کو، پتہ ہی نہیں ہے یار، وہ بس ڈر رہا ہے کہ کیا ہوگا بس. اور اس وجہ سے انجانے غموں کی وجہ سے بسا اوقات آدمی کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور کئی دفعہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے انسان پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے. اور جو آدمی پاگل پن کا شکار ہو جائے، عقل اس کی جو ہے وہ اس میں کچھ خلل آ جائے تو کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، بہت ساری برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. کیوں؟ عقل جو ہے یہ نور الہی ہے اور اس کی برکت سے بہت ساری نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. اب یہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے یا اس کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے یا اس کے منفی استعمال کی وجہ سے آدمی جو ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے. اب ذہنی دباؤ منفی استعمال کیا ہے جی؟ منفی استعمال ایک تو بہت زیادہ اس کا استعمال ہے، دوسرا آپ اس میں جو ہے وہ نیگیٹو اعتبار سے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر وہ کیا ہے جی؟ آپ نعوذ باللہ گانے سن رہے ہیں، آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو وائرل کر رہے ہیں، آپ خود جو ہے وہ ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں اس میں آپ گانے شامل کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ شرعاً ناجائز ہے، دوسرا اس کی وجہ سے آپ کو کتنی پریشانی ہوگی. اب کوئی ویڈیو اپلوڈ کی، کوئی سٹیٹس لگایا، کوئی لطیفہ لگا دیا، اب بار بار چیک کر رہے ہیں. سیلفی لگا دی، اس کو چیک کر رہے ہیں کہ مجھے کتنے لوگوں نے پسند کیا ہے، میری بات کو کتنے لوگوں نے پسند کیا ہے، کتنے لوگوں نے لائک اور کتنے لوگوں نے ڈس لائک کیا ہے. اب اس کو جو ہے نا اس کو بار بار دیکھنا. اب پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں اس کی وجہ سے آدمی نمازوں سے محروم ہو جاتا ہے، کئی دفعہ جماعت اس کی نکل جاتی ہے، کئی دفعہ جو ہے وہ نیکیاں جو اس نے کرنی ہوتی ہیں اس سے محروم ہو جاتا ہے. اور بس اسی میں صبح شام اس کو یہ غم ستا رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے لائک کیوں نہیں آ رہے. اچھا، کبھی اب دنیا مصروف ہے، پریشان ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے، تمہیں لائک کرنے کے لیے ٹائم کہاں سے نکالیں؟ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یار میں اس قابل بن جاؤں کہ مجھے لوگوں کے لائک والے بٹن کا انتظار نہ رہے، بلکہ میں دلوں میں لوگوں کے بس جاؤں اور لوگ مجھے ویسے لائک کریں، پسند کریں. تو اس کے لیے کام بھی لائکوں والے کرنے پڑیں گے. اگر آپ نالائکوں والے کام کریں گے پھر آپ کو لائک کون کرے گا؟ تو اب آپ سارا دن لائک ہی لائک کریں گے. اب آپ یہ دیکھیں وہ اپنے جیسے جو ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اب سارا میں کہتے ہیں کہ مجھا دیا پہنا بڑھتا معاملہ اس وقت ہے کہ جب جو ہے نا، جب کوئی ایک بندہ اس کے نیگیٹو کو بات کر دیتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ میرے لائک کتنے ہیں، ایک تو خود پسندی کا بھی اس میں وہ عنصر ہے کہ میری تعریف کریں، واہ یار کیا لگ رہے ہو، واہ بھائی کیا بات کی ہے، واہ بھائی کیا لکھا ہے. اس طرح اگر اس کو یہ نہیں ملتا، یہ غم تو یہ ہوتا ہی ہے جو آصف بھی بیان. وہ کسی نے لکھ دیا تو ملو کے پٹھے لگ رہے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ سارا دن پریشان رہے گا، اسے جھگڑا شروع کر دے گا. کسی نے کہا یار تم تو بالکل جناب فلاں چیز، اب وہ نام ایسے ایسے لفظ لکھے جاتے ہیں. اب آپ بتاؤ کوئی ایسا لفظ لکھ دیا جس کی وجہ سے اب اس کا ذہنی دباؤ، ٹینشن آ جائے گی اس کو، یار میں کیوں برا لگ رہا ہوں. ایک شخص نے جس کو سیلفیاں لینے کا مرض تھا، اس کا بیان ہے کہ میں بہت زیادہ سیلفیاں لیتا تھا اور اس کی وجہ سے جب لوگ مجھے لائک نہیں ملتے تھے
تو میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، مختلف پوز بناتا تھا آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے، اور میں نے کئی انداز سے تصویریں بنائی، اور پھر تصویر میں خود بھی چیک کرتا تھا، کئی دفعہ اس کے اندر کوئی غلطی نکل آتی تھی، تو کہا میں اس وجہ سے پریشان ہو گیا اور خودکشی کی طرف چلا گیا، میں نے قدم بڑھایا، نعوذ باللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آدمی اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آدمی یہ انتہائی قدم اٹھانے کی طرف چلا جاتا ہے، اور شرعن بھی ناپسندیدہ، اخلاقاً بھی ناپسندیدہ، معاشری طور پہ ناپسندیدہ، اور ایک عقل سلیم رکھنے والا انسان اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ ذہنی دباؤ اس کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ آپ کو کسی نے جو ہے نا وہ منفی تبصرہ کسی نے کر دیا، اس کو ہم جو نیگیٹو کمنٹ، ہم کمنٹ کہتے ہیں اردو میں، تبصرہ کہتے ہیں، تو خیر اس طرح کے تبصرے آ جاتے ہیں، اور پھر اچھا فضول بحثیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی نے کوئی ایک کمنٹ کیا، کسی نے اس کا جواب دے دیا چاہنے والے نے، اب اس نے جو نا وہ دوسرے نے جو کمنٹ کیا تھا اس کے چاہنے والا بھی آ گیا، اس نے پھر اس کی حمایت میں کوئی کمنٹ کر دیا، اور پتہ ہے نا وہ فضول جو ہے نا سلسلہ چل جاتا ہے، بے علم کی بحث، جی اور بحث برائے بحث، مطلب فضول، مطلب جسے بولے نا کام ہی کوئی نہیں۔ اب ایک بندہ ہے جس کو نہ کوئی قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ کوئی پتہ ہے، نہ کوئی عقیدے کا علم ہے، نہ پتہ ہے کہ عقیدہ ثابت کتنی چیزوں سے ہوتا ہے۔ صحیح، عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کتنی قسم کے دلائل ہیں، جس کو یہی نہیں پتا وہ کیا بات کرے گا، مجھے بتائیں آپ۔ وہ بات اصل میں یہ ہے، ایک بات کہنے والے کہتے ہیں کہ ہر بندے کا اپنا منہ ہے، اس منہ میں جو ہے اس کی اپنی زبان ہے، اور اس زبان کے ساتھ بھی اس کا ایک اپنا اختیار ہے، اور وہ بندہ جب تک اللہ نے دیا ہوا ہے استعمال کر رہا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس اختیار کے اوپر حساب ہے۔ اللہ اکبر، یہ زبان سے جو کچھ بول رہا ہے وہ کیا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ لکھا جا رہا ہے، اور لفظ لفظ کا حساب ہے یہاں پہ۔ ابھی تو چرب زبانی ہے اور پتہ نہیں مطلب کیا کیا کچھ ہے، ابھی تو ہے، ہو ہی رہا ہے، چل ہی رہا ہے۔ یہ اللہ کریم کی ایک صفت ہے، حلم، حلیم اللہ یعجل، درگزر کرنے والا ہے، جلدی پکڑ جو ہے وہ نہیں فرماتا، مہربانی کرتا ہے، بندے کو مہلت جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے بھئی ہاں دیکھا ہے کون ہے پوچھنے والا، کون ہے کرنے والا۔ تو جب گرفت ہوتی ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، جب وہ غضب کا کوڑا برستا ہے تو پھر شداد بنائی ہوئی جنت کے دروازے کے اندر بھی نہیں جا پاتا۔ تو یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، زبان کا استعمال جو ہے وہ درست طریقے سے کریں، اور کوئی فضول جو بحثیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ امیر سنت کا مدنی پھول ہے، ہم بھلے ہماری دعوت اسلامی بھلی۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے، اپنے عقیدے پر، اپنے نظریے پر غیر متزلزل طور پر جو ہے وہ ڈٹ کر رہیں، اور اللہ کی رحمت سے پورا تسلب جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ رکھیں، اور فضول باتیں اور اس کے نیگیٹو جو چیزیں آ رہی ہیں وہ سننے سے اپنے کان کیا کر لیں، بند کر لیں۔ کان بندہ بند کیوں کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچے شور بہت زیادہ ہونا، فوراً کیا کریں گے؟ کان بند کریں گے۔ کیوں؟ کہ سماعت کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ آنکھ میں اچانک کوئی لگے کوئی چیز آ رہی ہے تو ہم آنکھ بند کر لیں گے، کیوں؟ کیونکہ آنکھ کے اندر جائے گی تو آنکھ کو کیا کرے گی؟ نقصان کرے گی۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح اپنے عقیدے اور نظریے کے اگینسٹ اور خلاف جو بات آ رہی ہے یہ سننے سے بھی کان بند کر لیں، ورنہ وہ عقیدے نظریے کو خراب کرنے میں اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے۔ اپنے کو کوئی ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے مطلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ الحمدللہ اپنی دعوت اسلامی بھلی اور اپنے مدنی کام جو ہے وہ بھلے ہیں، اور کوئی ہمیں پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے دینی اعتبار سے، اللہ کی رحمت سے اپنا ہمارے پاس شعبہ ہے دارالفتاح اہل سنت، وہاں سے جو ہے وہ شرعی رہنمائی لیں اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ خودکشی کا اگر کسی کا ذہن بن رہا ہے یہ بندہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے، اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بھی ڈپریشن کا شکار ہوں، اور اس کے جو رجحانات ہیں، یا جب بندہ سوتا نہیں ہے نا، بعض کا جب سوتا نہیں ہے تو بھی اس کی کیفیت بڑی عجیب سی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ جنید بھائی نے ایک بات بتائی
یہ گیمنگ کے اعتبار سے وہ تھا. بعض اوقات سوشل میڈیا پر لوگ جو ہے وہ گیمیں بھی کھیل رہے ہوتے ہیں اور گیم کھیلنے میں ایسے گم ہوتے ہیں, نہ ماں کی ہوش ہے, نہ باپ کی ہوش ہے, نہ کسی اور بات کا جو ہے وہ فکر ہے. تو والدین کے لیے بھی ایک میسیج, ایک پیغام ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کیسا ٹول جو ہے وہ دے رہے ہیں, کیسا اس کو اوزار دے رہے ہیں, کیسا اس کو ایک جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں نظام, کہ یہ لے کر کے یہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا. آج جو ماں باپ اپنے بچے کو ذرا سی بات پر بھی موبائل کے حوالے جو ہے وہ کر ہی رہے ہیں, اور اس میں کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا اس کی بھی کوئی تمیز جو ہے وہ نہیں ہے. یاد رکھیے کہ بچہ پھر حوالے ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کی بھی نہیں سنے گا, ہماری بھی نہیں سنے گا. تو پہلے نمبر پر تو بچایا ہی جائے بچے کو, اور اگر نہیں بچا پا رہے اس میں اس کو لمیٹائز بھی کیا جائے. اور تیسرے نمبر پر جو اہم ترین بات ہے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے اس پر بھی چیک ضرور رکھا جائے. اور چیزیں ایسی مدنی چینل کے ناظرین جو صرف انفارمیشن ہے, انفارمیشن کے برڈن سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ سوشل میڈیا انفارمیشن تو دے رہا ہے خالد بھائی, لیکن بہت ساری انفارمیشن وہ ہے جس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. بس ایسے کیا ہے, بس دماغ میں جو ہے وہ سٹوریج کا ہی جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں موبائل کا سٹوریج فل ہو جائے تو موبائل سلو ہو جاتا ہے, تو دماغ ہینگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں کہ بھائی سٹوریج اس کا فل ہو رہا ہے تو ہینگ ہو رہا ہے. تو جب دماغ میں اس طرح کا فالتو مواد سوشل میڈیا کے ذریعے جو ڈلے گا تو پھر یہ دماغ بھی ہینگ تو ہو ہی جائے گا. نہ تو آپ اس کی ریم بڑھائیں, یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا اسٹوریج تھوڑا سا اسٹوریج کم کر دیں. ہاں جی, یقیناً دباؤ تو ضرور پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں بچوں کے لیے کہا جاتا ہے پڑھائی ایک بہترین چیز ہے, لیکن اس کو بھی لمٹ میں لایا جاتا ہے. پڑھائی کے ساتھ دیگر ایکٹیویٹیز بھی جو کروائی جاتی ہیں, جو ذہنی سطح کو جاننے والے افراد ہیں وہ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے, اس قسم کی ایکٹیویٹیز کیوں کروائی جا رہی ہیں. یعنی مقصود شاید ان میں بھی سکھانا ہوتا ہے, اور ہونا چاہیے تو سکھانا ہی, کہ کچھ چیزیں دکھا کر سکھائی جائیں, کچھ باقاعدہ ایکٹیویٹی کے ذریعے سے سکھائی جاتی ہیں. تو سکھانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اب آپ ہر وقت ایک ہی پوزیشن پر چیز کو رکھ کر آپ یہ کہیں گے کہ اس کو سمجھایا جائے, اس کو دکھایا جائے, اس کو پڑھایا جائے, تو ہر وقت بندہ کتاب بھی پڑھتا رہے گا نا اگر, تو وہ بھی تھک جائے گا. لیکن کتاب تو وہ ہے کہ جس سے باقاعدہ ایسی کوئی ریز نہیں نکل رہی جو آپ کو متاثر کرے. جی, جبکہ موبائل وہ ہے جو مستقل آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی ریز آپ کی آنکھوں کو متاثر کرتی ہیں, جس کی وجہ سے آنکھیں سوج جانا اور یہ بہت سارا معاملہ ہوتا ہے. دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ بہت ساری معلومات آ رہی ہے, اور ایسی معلومات آ رہی ہے جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. سلمان بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ اولین طور پر مجھے یہی نہیں پتا کہ کس چیز کا مجھ سے تعلق ہے اور کس کا مجھ سے نہیں. صحیح, ٹھیک. بس جو چیز آ رہی ہے نا بھائی, جب میری وال پر آ رہی ہے, میرے پاس آ رہی ہے, مجھے دکھائی دے رہی ہے, تو میرا اس سے تعلق تو بن گیا. جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو راہ چلتے افراد بسا اوقات اس طرح محبت سے ملتے ہیں گویا وہ کوئی رشتہ داری نہ نکال لے, اس طرح سے مل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کا موبائل یوں آپ سے چمٹا ہوا ہوتا ہے, سوشل میڈیا آپ سے چمٹا ہوتا ہے. بسا اوقات جس طرح سے پوسٹیں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کی مینٹلی اپروچ کے مطابق آ رہی ہوتی ہیں. آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا خیال کر رہے ہیں, کیا چیزیں اپنے موبائل پر کوئی اپلیکیشن آف کرنے کے باوجود بھی کس کے متعلق آپ اپنے ایس ایم ایس پر بات کر رہے ہیں, جس پر آپ اپنے ایس ایم ایس پر بات کر رہے ہیں یا فون کالنگ پر جو بات کر رہے ہیں, جو کال میں آپ نے بات کی تھی اس کے مطابق آپ کا موبائل آپ کو ایڈ دکھانا شروع کر دیتا ہے. ذرا غور کیجئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, آپ کو کہاں کہاں سے واچ کیا جا رہا ہے, کتنی چیزیں آپ کی نوٹ کی جا رہی ہیں. پھر جب اس کے مطابق آپ کو چیزیں دکھائی بھی جانے لگتی ہیں تو پھر بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان میں جاتا ہے, اور پھر یہ ایک انفارمیشن کا ہجوم ہے جو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. انسان یہ سوچنے کے بھی قابل نہیں رہتا کہ میرے لیے کیا تھا, میری ضرورت کیا تھی. پھر وہی بات ہے کہ جب ضرورت بھی ہر چیز کو ہی ضرورت بنا لیا جاتا ہے تو بندے کو سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ ضرورت کیا ہے اور سہولت کیا ہے. کتنی چیزیں جو سہولت کی تھی آج انسان اس کو ضرورت کا نام دے رہا ہے اور اپنی جان ہلکان کر رہا ہے. اسی طرح جب انفارمیشن کا ایک بوجھ پڑ جاتا ہے نا, ایک وزن ذہن پر آ جاتا ہے, تو یہ بھی ذہن کو دباؤ کی طرف لے کر آتا ہے, جس کی وجہ سے انسان
بالکل سوچ نہیں پا رہا ہوتا. کوئی بھی چیز آتی ہے اس میں فوراً ہی دونوں طرف کی رائے آ جاتی ہے. اب انسان بیچارہ جس کو اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے, اپنا کوئی تجربہ نہیں ہے, اب وہ بیچارہ کرنے نہ کرنے اس کی ایسے کشمکش میں لگا ہوتا ہے کہ اس کو سوچنا نہیں پڑ رہا ہوتا کہ درست کون ہے. یہاں ڈاکٹرز ہیں تو یہاں بھی ڈاکٹرز ہیں, یہاں پروفیسر ہیں تو یہاں بھی پروفیسر ہیں. یعنی جس طرح کے لوگ اس چیز کے حق پر دلائل دے رہے ہوں گے, سیم ڈگری سیم عہدے کے لوگ اس کے باطل ہونے پر بھی دلائل دے رہے ہیں. ہمیں تو پتا بھی نہیں کہ ڈگری ہے بھی اس کے پاس کہ نہیں ہے, ڈگری بنی ہوئی ہے. بھائی منہ سے ہی بول رہے نا, جو مرضی بولتا ہے, اپنا منہ ہے, اپنی زبان ہے, اپنا اختیار ہے. میں یہاں عرض کروں, یہ بڑی اہم جو ہے وہ بات ہے کہ اس طرح کی جو آراء ہیں یہ بھی آ رہی ہیں اور ذہن کو جو ہے وہ پریشان کر رہی ہیں. اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو ہے وہ بچانا یہ بے حد ضروری ہے, ورنہ پھر دماغ جکڑا جاتا ہے. جی دماغ جو ہے وہ انسان کا ایک چیز میں ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو, مطلب ہوا چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں. کیوں ہے کہ اس کے دماغ میں ایک چیز کیا ہو گئی, وہ بیٹھ گئی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ نظارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے کو وہ پکڑ لیتے ہیں, جکڑ لیتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو نیگیٹو وے میں جو ہے وہ جا رہے ہیں, تو یہ سمجھ لیں کہ اپنی زندگی, اپنی صحت, اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنی صلاحیت, ہر شے کو جو ہے وہ زنگ لگا رہے ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچائیں, ورنہ اس کا نتیجہ بہت بھیانک صورت میں نکلتا ہے جا کے. سلمان بھائی, آپ کی آنکھیں نا جو منظر دیکھ رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے سب کانشیس میں سیو ہو رہا ہے. جو چیز پڑھ رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سیو ہو رہی ہے. جو سن رہے ہیں آپ وہ کہیں نہ کہیں سیو ہو رہی ہے. گویا یہ جو آپ نے 3-4 نالیاں بیان کی تھی, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی میموری کا حصہ بن رہی ہیں. کہیں جا کر یہ آپ کے دماغ پر بوجھ ڈالیں گی. ان کو تھوڑا سا آرام دیں, کبھی آنکھوں کو اطمینان دے دیں, کانوں کو سکون دے دیں, انہیں وہ دے دیں جو چیز اس کی لذت کا سبب بنے. آنکھیں بند کر کے کچھ دیکھیں, تصور مکہ کریں, مدینہ کریں, اور شفا شریف ہے اور دیگر کتابیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے جو حسن و جمال بیان کیا گیا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال جو بیان ہوئے ہیں کتابوں میں, ان کا تصور کریں. اور ذہ نصیب جن کا ہم تصور کریں وہ کرم فرما دیں. اور جو ہے وہ ابھی آپ نے شعر پڑھا, سر بالیوں نے رحمت کی ادا لائی ہے, تو وہ تشریف لے آئیں اور وہ نواز دیں, نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے. اور اگر آقا کریم علیہ السلام نے کرم کر دیا, انہوں نے خواب میں جلوہ دکھا دیا, تو وہی فرماتے ہیں کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ, دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری, یاد آتا ہے, یاد آتا ہے, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی کسی سے گناہ ہو جائے تو توبہ بھی کرے اور ساتھ ساتھ اس کے بعد نیکی کر لے, سبحان اللہ, تاکہ وہ گناہ مٹ جائے. میں اس کی روشنی میں اگر یہ کہوں کہ جب کوئی سوشل میڈیا یوز کرے اور اس نے 1 گھنٹہ لگا دیا اس کے اوپر, تو اب اگر وہ ایک اگلا گھنٹہ کیا کرے, تسبیح پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا جائے, قرآن پاک پڑھتا جائے, اس کا اس طرح نفس کو زد دے کہ اب مجھے تو نے اس میں لگایا ہے, اب تجھے نیکیوں میں لگنا پڑے گا. تو اس طرح انشاءاللہ العزیز یہ ہوگا کہ سوشل میڈیا کا جو نیگیٹو اثر ہے وہ بھی ختم ہوگا اور ذہنی جو دباؤ ہے وہ انشاءاللہ سکون میں بدلے گا. اللہ رحمت فرمائے. اور آپ کو یوز کرنا ہی ہے تو آپ کی دعوت اسلامی آپ کو کمپریہنسو پلیٹ فارم جو ہے وہ دے رہی ہے. تو اس سے جو ہے دعوت اسلامی کی جو سوشل میڈیا
پلیٹ فارمز ہیں ان کو جو ہے وہ آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے وہ ٹویٹر ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے یا واٹس اپ بھی ہے. تو جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں تو اس میں آپ کی دعوت اسلامی جو آپ کو دے رہی ہے تو اس سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دین کا بھی فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا. بہرحال نگران شورا کا فرمان ہے کہ اس سے بچنے میں ہی عافیت ہے، اس سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے، اور اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو بھی عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سوشل میڈیا کے مضر اثرات سے بچائے، اور جو ڈپریشن کا ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اللہ انہیں عافیت اور راحت نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، سلام یا نبی، السلام یا نبی. مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بز بے ہدایت پلا کو سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی. غوث آدم امام متقی واللقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام آخری نبی. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی